السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد غفران۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ایک اسلامک انفارمیشن والے شو کے اندر، جس میں آپ کے کچھ سوال ہوں گے اور وہ سوال کا جواب ہمارے خاص بھائی، ہمارے خاص دوست دیں گے انشاءاللہ۔ تو ایسا ہے، بہت سارے میں نے ایک پوسٹ ڈالی تھی، اس پوسٹ میں بہت سارے بھائیوں کے سوال آئے ہیں، بہت ساری بہنوں کے سوال آئے ہیں، تو انشاءاللہ آج اس سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک سوال ہے سیٹسفائنگ ویڈیوز کا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر گھر کے ممبرز جیسے کہ نانی گھر میں جھگڑے وغیرہ کروائیں، آئے دن تماشا کریں، تو کیا یہ اللہ کی رضا ہے؟ اگر ہاں تو اس سے کیسے بچیں اور اس رب کو ہمیشہ کیسے شکر کریں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہمارے بھائیوں کا شکر گزار ہیں اور اپنے بھائی غفران بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا اور ایک موقع دیا کہ ہم اپنے بھائیوں تک کس طرح اپنی بات کو پہنچائیں، ان کے سوالات کے جوابات دیں۔ گھر کے اندر بہت سی باتیں ہوتی ہیں، دیکھیے جہاں برتن ہیں تو برتنوں کے درمیان آواز آتی ہے، بالکل۔ تو اس طرح ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اونچ نیچ ہوتی ہے، چھوٹی بڑی بات ہوتی ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، اس کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ اللہ رب العزت اور قرآن مجید، یعنی قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کی بات ہر طرح کی مانی جائے، صرف شرک کو نہ مانا جائے۔ بے شک۔ یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ والدین شرک کے جو نہیں کہتے ہم سے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم گھر کے اندر جو تماشا بنائے رکھیں، جس کو ہم لے کر آئے ہیں اس کو بھی ہم تماشا بنا کر کے رکھیں۔ بڑوں کی بات بھی مانی جائے، جتنا ہو سکے برداشت کریں اور دونوں کے حق کو برابر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بیوی کا حق ادا کیا جائے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ماں باپ کا حق ادا کیا جائے، ایسا نہیں ہے کہ صرف نانا نانی کا، دادا دادی کا حق ادا کیا جائے، سب کا حق ادا کیا جائے اور جتنا ہو سکے اعتدال قائم کیا جائے، درمیان سے چلا جائے۔ یعنی ایک طرف تو عزت دی جا رہی ہے، ایک طرف ذلیل کیا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ دونوں کو توازن کے ساتھ، برابر کے ساتھ رکھا جائے۔ بالکل بالکل، ماشاءاللہ بہت بہترین عمدہ جواب دیا بھائی نے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اب تک آپ کا جواب پہنچ گیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ اور سوال کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے SDB فیکٹس نے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب تک اسلام کے کتنے خلیفہ ہوئے ہیں اور کتنی خلافتیں ہوئی ہیں، پلیز بتائیے۔ تو آپ بتائیں اس کا جواب۔ 4 خلیفہ ہیں جو مشہور ہیں۔ نمبر 1 جو خلیفہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 خلیفہ ہیں جو بہت مشہور ہیں، بہت معروف ہیں، ان کو سب جانتے ہیں، ہر ایک ایمان والا ان کو جانتا ہے۔ اس کے بعد جو خلافت آئی وہ خلافت نہ رہی بلکہ بادشاہت میں تبدیل ہو گئی، وہ پھر بادشاہوں کا دور رہا۔ اسلامی بادشاہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت بنو عثمان، یہ اس میں خلافت چلتی رہی، اور آخری جو خلافت ہماری ختم ہوئی ترکی کے اندر 1924 کے اندر، خلافت عثمانیہ، جس کو توڑا گیا اور ختم کیا گیا، یہ آخری خلافت تھی۔ یہ ہمارے بھائی کے سوال کا جواب ہے۔ بالکل۔ اگلا سوال کیا ہے محمد جشان بھائی نے۔ گوپالن بھائی، ارے یار میرا نام غفران بھائی ہے، غفران، گوپالن کر لیا نا، چلو کوئی دقت نہیں۔ غفران بھائی، تمباکو کھانا کیسا ہے، اس کی ایک ویڈیو بنا دو۔ تو آپ بتائیں تمباکو کھانا، سگریٹ پینا، یہ کیسا ہے اسلام کے اندر؟ دیکھیے یہ ایک طرح کا نشہ ہے، تمباکو کھانا، ہر وہ چیز جو آپ کو کسی چیز کا عادی بنا دے اس کو نشہ ہے۔ بالکل۔ آپ موبائل چلانے کے عادی ہو جائیں، یہ بھی ایک نشہ ہے۔ کوئی دوسری چیز جس کے آپ ہر وقت عادی ہو جائے کہ آپ اس کو اگر اس کو انجام نہ دیں، اس کو نہ کریں تو اس وقت تک آپ کو چین نہ ہے، یہ چیز ایسی ہے جو آپ کو نشے میں لے آتی ہے۔ نشہ کرنا، آج کل اسمیک کا نشہ چلتا ہے، کوکین ہوا، ڈرگس ہوا، یہ سب حرام ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، شراب کو اور ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے جو کہا ہے رجس من عمل شیطان، شیطان کے عمل سے قرار دیا گیا کہ شیطان کے عمل کی نجس چیز ہے، یعنی گندی چیز ہے، شیطان کے اعمال میں سے ہے۔ اور جو بھائی کا سوال ہے کہ تمباکو کھانا کیسا ہے، تو تمباکو کھانا، بعض لوگ تو اس طرح کے ہوتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلی مرتبہ جب کوئی کھاتا ہے تو اس کو تو چکر آ جاتے ہیں، لیکن جب کوئی بعد میں کھانے لگتا ہے تو اس کو اس طرح کا عادی ہو جاتا ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس کو نشہ ہی نہیں آتا، بس وہ یہ کہ عادت ایسی پڑ جاتی ہے، لت ایسی پڑ جاتی ہے، اس کو نہ کھائے تو کام نہ ہو، ہاتھ پیر نہ چلے،
اس کا دماغ کام نہ کرے. یہ ایک طرح کا نشہ ہے, اس سے بچنا چاہیے لوگوں کو, اور جتنا ہو سکے اس سے خود بچیں, دوسروں کو بھی بچائیں. دیکھیے یہ بات تو ہے کہ اس سے جان کی ہلاکت ہے, تو اس کا مطلب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نشہ کرنا, یہ تمباکو کھانا, سگریٹ پینا, یہ سب کرنا صحیح ہے. صحیح نہیں ہے, مکروہ ہے, یہ غلط ہے بالکل. تو آپ کو جواب مل گیا ہوگا انشاءاللہ آپ کا. اگلا سوال ہے بھائی کا اظہر علی کا. غفران چچا اچھا ٹھیک ہے. غفران بھائی, بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو آپ بتائیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بیٹھ کر نماز پڑھنا بغیر کسی عذر کے یہ تو صحیح نہیں ہے. بیٹھ کر نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کوئی تکلیف ہو, جب کوئی پریشانی ہو, جب کسی مصیبت میں ہو, یا کوئی چوٹ لگ گئی ہو, تو اس وقت بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے. لیکن ہاں ہمارے یہاں ایک رواج بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہم لوگ ہر نماز کے بعد کے اندر جو 2 رکعتیں نفل ہوتی ہیں ان کو بیٹھ کر پڑھتے ہیں. جیسے ظہر کی نماز کے اندر آخر کی 2 رکعتیں نفل ہیں تو وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں. حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے تعبد اللہ کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك, کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ وہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. کس کو؟ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اس طرح بھی نہیں ہو سکتا تھا, کم سے کم یہ تصور کر لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, تو پھر ہمیں عبادت کریں, ہم نے فرض پڑھے, سنتیں پڑھی, تو اس وقت تو ہمیں اور شوق آنا چاہیے کہ ہم اور کھڑے ہو کر کے عبادت کریں. ہم 2 رکعت جو بچی ہماری نفل, وہ بھی کیونکہ سنت تو سنت کی جگہ ہے, سنتیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے, فرض پڑھنا ہی پڑھنا ہے, ہر حال میں پڑھنا ہے, سنت کو بھی پڑھنا ہی پڑھنا ہے, سنت موقدہ جو ہے. اب جو نفل ہیں یہ تو ہمارے کھاتے کی چیز ہے, اس کو اگر ہم پڑھیں گے یہ تو ہمارا بینیفٹ ہے. اب ہم بینیفٹ کو اس طرح پڑھیں کہ اس کو زیادہ اہمیت نہ دیں, لیکن کوشش ہی کرے کہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے. اگر کوئی عذر ہو, کوئی تکلیف ہو تو بیٹھ کر پڑھ لیں. اگلا سوال کیا ہے مائی بیوٹیفل اسلام نے, مجبوری میں پینٹ فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو آپ بتائیں کہ مجبوری میں پینٹ فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہمارے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے. معلوم نہیں بھائی ہیں کہ بہن ہیں, لیکن سوال بہت اچھا کیا ہے. بالکل, کہ پینٹ فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی, لا ينظر اللہ الی من جر ازارہ بطرہ, کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائیں گے جو اپنے پائنچے کو, جو اپنے پیجامے کو, جو اپنی پینٹ کو, جو اپنی پتلون کو ٹخنے سے نیچے لے کر جائے, ٹخنے سے نیچے لٹکائے یا ٹخنے سے نیچے تک پہنے. اللہ رب العزت اس کی طرف نگاہ نہیں ڈالے گا, اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ینظرو کا لفظ ہے حدیث پاک کے اندر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. زبر جان کر کے, جان بوجھ کر کے پینٹ کو ٹخنے سے نیچے تک پہننا یہ صحیح نہیں ہے, حرام ہے, کیونکہ آپ حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہو. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا اس بندے کی طرف جو پائنچے کو نیچے لٹکائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بات کی خلاف ورزی ہوئی, تو اس لیے یہ ایسا کرنا, جان کر کے کرنا تو حرام ہے. لیکن یہ جو آج کل چلن چلا جا رہا ہے کہ بھئی پینٹ کو فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں, یہ چلن غلط ہے. ہم کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے کپڑوں سے زیادہ عزیز ہے؟ کیا ہماری عبادت اس طرح کی ہے کہ ہم کپڑوں کو زیادہ اہمیت دیں, اللہ کے حضور میں ہم کھڑے ہوئے اس کو زیادہ اہمیت نہ دیں؟ ہم کہیں جاتے ہیں اچھے لوگوں کے پاس, بڑے لوگوں کے پاس, تو اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں. کسی پارٹی میں جاتے ہیں, کسی فنکشن میں جاتے ہیں, کسی ریسیپشن میں جاتے ہیں, تو بہت اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں. تو اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں تو ہم کیا اچھے کپڑے, ایسے کپڑے نہیں پہن کر آئیں گے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو؟ تو کوشش ہی کرنی چاہیے کہ صحیح کپڑے پہنے جائیں, آپ کو فولڈ نہ کرنا پڑے. اگر مجبوری ہے, بالکل مجبوری ہے کہ کیا کریں, پہن لیا, نیچے لٹکا جا رہا ہے, تو کوئی دقت کی بات نہیں, فولڈ کر لیں پھر اس کو. اچھا ٹھیک.